السلام علیکم گائز. یہ ویڈیو مطلب میں کافی دنوں سے بنانا چاہ رہا تھا، لیکن ٹائم کی جو کمی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں جلد سے جلد ویڈیوز نہیں بنا پاتا ہوں، تاکہ جو ہے میں وہ آپ لوگوں تک انفارمیشن اور جو چیزیں ہیں، جو پرفارمنس ہے وائرلیس انٹرنیٹ راؤٹر سے ریلیٹڈ، تو وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اور اگر آپ لوگوں کو اس مائک میں اس ٹائم ہوا کا جو ہے وہ شور سنائی دے رہا ہے، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اس وقت میرے روم کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی ہوئی اور نہایت ہی بہترین ہوا چل رہی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو جو ہے اسی طریقے سے ہی بناؤں. امید ہے کہ میرا یہ جو مائک ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہوا کے شور کو کنٹرول کر لے گا. اچھا، آج کا جو یہ راؤٹر ہے جو میں نے سامنے جس کی کنفیگریشن کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ایک زیڈ ٹی کا راؤٹر ہے. زیڈ ٹی ایک بہت اچھا رینونڈ جو برانڈ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا، اور اس وقت جو سب سے پرومیننٹ جو کیا نام کہہ سکتے ہیں کہ برانڈ ہے وہ ہواوے ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی بھی زیڈ ٹی جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن میں ایک بہت بڑا اپنا ایک نام رکھتا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ہواوے سے زیادہ زیڈ ٹی کی پروڈکٹس جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی ہیں ایز کمپیئر ٹو ہواوے کی جو پرفارمنس ہے. اور جو زیڈ ٹی کی پرفارمنس ہے اس میں بہت زیادہ میں نے ذاتی طور پر جو ہے ایک فرق دیکھا ہے. خیر، بیک ٹو دا ٹاپک کہ آج کا یہ جو راؤٹر ہے ہواوے زیڈ ٹی F680، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور یہ مجھے کیوں اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کی ساری چیزیں میں آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر دکھانا چاہ رہا ہوں. کہ مطلب یہ راؤٹر بظاہر ایک انٹرپرائز لیول کا راؤٹر ہے، یعنی گھر کے اندر اگر آپ اس راؤٹر کو لگوا لیتے ہیں، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک 6 اینٹینا والا وائرلیس اے سی ٹیکنالوجی والا راؤٹر ہے. اور یہ ایک پراپر وائرلیس اے سی راؤٹر جسے ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی آپ کے گھر میں موجود اگر یہ کنیکشن کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ وائرلیس کے اوپر اس راؤٹر کے ذریعے ایزیلی جو ہے وہ 200-250 ایون 300 پلس جو ہے وہ بینڈ وڈتھ آپ وائرلیس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں. اچھا، خیر، میرا یہ کمپیوٹر اس وقت جو ہے وہ وائرلیسلی اسی راؤٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور میں اگر آپ کو اس کی ڈیٹا ریٹ کے بارے میں اگر آپ کو میں دکھا دوں تو یہ اس وقت جو ہے میرے کمپیوٹر میں جو وائرلیس ڈیوائس لگی ہوئی ہے اس کی بھی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کمنٹ کر دیجیے گا، میں آپ سے شیئر کر دوں گا اس کا لنک وغیرہ. تو اس وقت یہ 400 Mbps کے اوپر کنیکٹیوٹی شو کر رہا ہے، اور جینونلی یہ راؤٹر مجھے 400 Mbps تک اسپیڈ جو ہے وہ وائرلیس کے اوپر ڈیلیور کر رہا ہے، ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ، یعنی ہم 350 پلس تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو جو چیز وہاں پر یہ شو کر رہا ہے میرا وائرلیس لین کارڈ، اسی کے قریب قریب مجھے یہ راؤٹر پرفارمنس دے رہا ہے لیٹنسی کے حساب سے، اور اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ ہر طریقے. اور ہاں، سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوریج، جو اس راؤٹر کی جو کوریج ہے ایک بہترین 1080 اسکوائر فٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1500 اسکوائر فٹ کا جو ایک گھر ہے، چاہے وہ ڈبل فلور ہو، یہ 2G کے سگنل بڑے آرام سے اس پورے گھر کے اندر پھیلاتا ہے. اور 5G کے بھی سگنلز جو ہیں وہ بہت اچھی لیول تک جو ہے یہ کور کر لیتا ہے. تو اچھا، اس وقت میں آپ کے سامنے اس راؤٹر کی کچھ خاص چیزیں جو آپ کے سامنے شو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس راؤٹر کے اندر آپ جو ہے 5G کے اندر آپ 80 میگا ہرٹز تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. یعنی میں اس وقت اس کو 80 میگا ہرٹز کے اوپر یوز کر رہا ہوں. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے چینل اس وقت 48 سلیکٹ کیا ہوا ہے. یہ والا چینل جو ہے موسٹلی جو ہمارے گھروں کے اندر 5 گیگا ہرٹز والی ڈیوائسز ہیں ان کے سگنلز جو ہے وہ اس چینل کے اوپر نظر نہیں آئیں گے. لہٰذا آپ کو چینل 149 153 157 یا 161 جو ہے وہ سلیکٹ کرنا پڑے گا اگر آپ 80 میگا ہرٹز کی چینل وڈتھ کو یا بینڈ وڈتھ کو یوز کرتے ہیں.
یہ جو چینلز ہیں 36 40 44 یہ نان آئی ایس ایم چینلز ہوتے ہیں. تو یہ میں نے اس وجہ سے سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ میں جو ہے اس وقت گھر کے اندر موجود ہوں اور اس کے سگنلز جو ہیں وہ باہر آؤٹ ڈور میں نہیں جاتے, لیکن باہر جو آؤٹ ڈور انوائرمنٹ ہے ان میں یہ چینلز استعمال کرنا ہمارے کنٹری پاکستان کے اندر وہ اللیگل ہے. یعنی یہ آپ 36 40 44 یہ چینلز آپ یوز نہیں کر سکتے آؤٹ ڈور انوائرمنٹ کے اندر, لیکن آپ انڈور انوائرمنٹ میں ان کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ باہر انٹرفیرنس نہیں کریں گے, کیونکہ اس کے سگنل باہر نہیں جا رہے آپ کے گھر سے. اچھا, جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر دوسری مجھے ملی وہ یہ کہ میں اس کے اندر ملٹیپل وینس یوز کر سکتا ہوں. اب جیسے میں نے اس کے اندر ہاٹ اسپاٹ ڈی ایس سی پی بھی چلایا ہوا ہے وی لین کے اوپر, یعنی یہ بیک اینڈ پہ ایک مائکروٹک راؤٹر لگا ہوا ہے اور اسی کے اوپر ڈی ایس سی پی ہے, اسی کے اوپر نیٹنگ ہوئی پڑی ہے اور وہ سمپل وی لین کے تھرو جو ہے وہ یہاں پہ ریسیو کر رہا ہے یہ راؤٹر. ٹھیک ہے, سیم اسی طریقے سے میں نے ای بون نیٹ ورک کی جو ہے وہ ایک وی لین کے ذریعے جو ہے وہ اپنا انٹرنیٹ ٹرپل پی او ای بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا, ان دونوں نیٹ ورکس کو پھر میں نے یہاں پورٹ بائنڈنگ کے ذریعے الگ الگ ایس ایس آئی ڈی کے اوپر بھیجا ہوا ہے. جیسے سی ای او جو ہاٹ اسپاٹ ہے میرا وہ ایس ایس آئی ڈی 1 اور ایس ایس آئی ڈی 7 پر ہے, اور ای بون جو ہے وہ 3 ایس ایس آئی ڈیز اور ایک لین پہ میں نے کیا ہوا ہے تاکہ وہ میرے یہ جو لین ہے یہ ٹی وی کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, تو میں ایزیلی جو ہے وہ ای بون کی جو سروسز ہیں وہ اپنے ٹی وی کے لین کے اوپر دیکھ سکتا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ اس راؤٹر کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہی لگی مجھے کہ اس کے جو آؤٹ ڈور کے جو انڈور سگنلز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. 2G بھی ہے اس کے اندر, وہ بھی میں اس وقت 40 میگا ہرٹز اور 13 نمبر چینل پہ یوز کر رہا ہوں. اور یہ چینلز کی جو گیم ہے یہ بہت ہی ایک ایکسپیرینس کی چیز ہے. میں نے بہت اس کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس کی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے وائی فائی کو آپٹیمائز کر سکتا ہوں, کیونکہ موسٹلی میرے کسٹمر مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے گھر کے اندر 3 راؤٹر لگائے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس اسپیڈ پراپر نہیں پہنچتی. اب اس گھر کے اندر آپ 3 راؤٹر جب لگاتے ہیں ان کا آپس میں کیا انٹرفیرنس ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی ویڈیوز میں آگے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اب جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا. تو یہ تو ہو گئی اس کی چھوٹی سی جو خاص چیزیں ہیں, خصوصیات. اس کے علاوہ یہ ایک پیور جیپون راؤٹر ہے میرے پاس. سسٹم کے بیک اینڈ پہ جو ہے ہواوی کی او ایل ٹی لگی ہے MA5800X7 جو کہ بہت ہی ایک اچھا ماڈل کنسیڈر کیا جاتا ہے او ایل ٹی کی. ایک مارکیٹ کے اندر اس او ایل ٹی کا اپنا ایک نام اور اپنی ایک پرفارمنس کنسیڈر کی جاتی ہے, اور اسی کا ایک بڑا بھائی جسے کہہ سکتے ہیں آپ وہ MA5800X17 ہے, جس میں ایٹ اے ٹائم جو ہے آپ 17 کارڈ یا 17 کارڈ کی سلاٹ لگی ہوتی ہے. اور اس میں جو میرے پاس او ایل ٹی ہے وہ X7 ہے. تو اس او ایل ٹی ہواوی کے او ایل ٹی کے اوپر میں ZT کا راؤٹر چلا رہا ہوں, وہ اس طریقے سے کہ میں نے اپنے او ایل ٹی کو جو ہے وہ ان لاک کروا لیا ہوا ہے, یعنی اس کو سافٹ ویئر ان لاک کیا ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر ہر برانڈ کا جو ہے وہ او این ٹی ڈیوائس یا راؤٹر جو ہے وہ چل سکے. اوکے, بظاہر اگر اس راؤٹر کے بارے میں آپ لوگ اس میں ایز اے بیک اپ کنیکشن بھی موجود ہے, یعنی اگر آپ کے پاس 3G 4G والی USB ہے تو آپ وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے جو ہے ایز اے بیک اپ کنیکشن اپنا یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اس راؤٹر کے اندر جو پون انفارمیشن ہے جو یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ اس وقت اس کے اندر کتنا آپٹیکل پاور آ رہا ہے, وہ -24 ہے جو کہ ایک بہت آپٹیمل کنڈیشن ہے. پاور کنزپشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں نے اس راؤٹر کو ایک USB جو ہوتی ہے کنورٹر USB کنورٹر اور پاور بینک کے اوپر میں نے 5G کے سگنلز کو بند کر کے اس راؤٹر کو 4 گھنٹے تک چلایا ہے. ایک عام جو ریڈمی کا پاور بینک ہوتا ہے 2500 mAh کا, اس کے اوپر میں نے اس کو 4 گھنٹے تک اس راؤٹر کو چلایا, لیکن 5G سگنلز کو بند کر کے, کیونکہ جب میں 5G کے سگنلز آن کرتا ہوں لازمی ہے راؤٹر کے اوپر ایک لوڈ آتا ہے یا اس کی ٹرانسمیٹر دو ایٹ اے ٹائم آن ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے یہ راؤٹر تھوڑا سا زیادہ پاور کنزپشن لیتا ہے. لیکن 2G پر بھی مجھے ایسا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اسپیڈ کے اوپر, کیونکہ اگر میں اس وقت آپ کے سامنے اگر 2G کے اوپر بھی جا کے اس کا اسپیڈ ٹیسٹ کرتا ہوں تو یہ پھر بھی مجھے ایزیلی 100 Mbps تک ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ
आउट जो है वो 2G सिग्नल्स के ऊपर जो है वो ईजीली दे देता है, जो कि मेरे लिए या मेरे घर में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन्स के लिए एक इनफ स्पीड है। तो जिन दोस्तों को इस राउटर की परफॉर्मेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मुझे उम्मीद है कि वो इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए काफ़ी इनफ हो गई होगी। अगर फिर भी आप लोग इस राउटर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आया ये मैंने कहाँ से लिया, क्योंकि बज़ाहिर ये एक ब्रांडेड जो है PTCL का राउटर है, लेकिन मार्केट में ये आपको कराची में इजीली यूज्ड राउटर जो हैं ये मिल जाएंगे और आप इनको अपने लेके और अपने पास यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बज़ाहिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है तो ये पुराने राउटर निकल के फिर नए जदीद राउटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अभी भी इन राउटर्स की परफॉर्मेंस आपके सामने मैंने आपको दिखा दी है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हमारी सितंबर में एक छोटी सी नई राउटर्स की लॉट भी आ रहा है, मैं वो भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा, जो कि मेरी नज़रों में ZT का एक बहुत ही बेहतरीन राउटर, जो कि मॉडल मैंने देखा था, मुझे बड़ा ही एक अच्छा उसकी परफॉर्मेंस लगी, शायद हाँ ये उसका मॉडल है। तो जब ये मेरे पास आ जाएगा, ये बग़ैर एंटीना वाला एक राउटर है लेकिन इस राउटर ने मुझे बहुत ज़्यादा एक परफॉर्मेंस वाइज जो है 2G के हिसाब से और कॉस्ट की वजह से ये इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। तो जब ये मेरे पास आ जाएगा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए इसकी भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव होगी। जिन दोस्तों को इंटरनेट नेटवर्किंग का काम है या जो एक इंटरनेट सर्विसेज चला रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव होगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं मज़ीद वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।